آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و خلوص کے ساتھ، محبت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و شریف کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سب کو ایک دن رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ تو حضرات، انسان جب مر جاتا ہے تو فلاں شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو قبرستان میں دفن کر کے آیا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ نے فلاں شخص کو قبرستان میں دفن کر کے نہیں آیا، بلکہ وہ مردہ تم کو تمہارے گھر دکھانے کے لیے لے کے گیا تھا، بلکہ تم اس کو اس کا گھر دکھانے نہیں گئے تھے، بلکہ مردہ تم کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے کے گیا تھا۔ حضرات، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج انسان ہر کسی سے کوئی نہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی سے کسی اور معاملے میں الجھا ہے، کوئی کسی سے زمین کے معاملے میں الجھا ہے، لیکن کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھے۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان بھی کوئی ہے کیا اس دنیا میں؟ اگر ہے تو لا کر دکھاؤ، اگر اس سے زیادہ کوئی کریم ہے تو لا کر دکھاؤ، اگر اس سے زیادہ کوئی کام آنے والا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ اور دنیا میں انسان یعنی اپنے عقر پر اور نہ کر یعنی اس کے بعد دن بھر گھنٹوں گھنٹہ اپنے آئینہ دیکھنے میں گزار دیتا ہے، اور موت کی یعنی جو مرنے والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اور اکڑ کر چلنے والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد یعنی جب اس کے گلے میں یعنی موت اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، اور پھر جب اس کو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے، وہ انسان جو کہتا تھا کہ میرے سامنے تو کچھ نہیں ہے، وہ انسان جو کہتا تھا کہ تو میرے سامنے یعنی تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، پھر وہی بدن جو اکڑ کر چلا کرتا تھا، پھر وہی انسان جو یعنی اکڑ کر چلا کرتا تھا، گھمنڈی میں چلا کرتا تھا، پھر وہی انسان کی جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیتا ہے۔ جب وہ بسترے پہ لیٹا ہوتا ہے تو پھر وہی انسان کو یعنی چادر کوئی اور ڈھک رہا ہے، مچھر کوئی اور بھگا رہا ہے، یعنی کہ جب غسل کرنے کی باری آتی ہے تو غسل کوئی اور دیتا ہے، یعنی جب وہ انسان دنیا میں چلا کرتا تھا، بڑے عقر کے ساتھ چلا کرتا تھا، بڑے گھمنڈی کے ساتھ چلا کرتا تھا، جب وہ مر جاتا ہے اس کے گھمنڈ اور اس کے عقل یعنی زمین میں نکل کر رہ جاتی ہے۔ اے انسانوں، دنیا میں رہ کر ایک گھمنڈ کس بات کی، ایک عقل کس بات کی، اور ایک دن جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے اور تمہارے جسم سے تمہاری روح کو نکال کر یعنی الگ کر دیں گے، پھر اس وقت کیا ہوگا؟ ذرا سوچو اے انسان۔ وہی انسان پھر تم کو لے کر قبرستان جاتا ہے، پھر تمہیں دفن کر دیتا ہے، پھر تمہیں سپرد خاک کر دیتا ہے، جس کے بارے میں تو کہتا تھا اے میرا دوست ہے، اے میرا عزیز ہے، اے میرا قریب ہے، اے میرے رشتہ دار ہے، اور کہتے تھے نا کہ اے رشتہ دار، اے میرے بھائی، اے میرے باپ، اور اے میرے رشتہ دار، اور
اور اس کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ یعنی ساتھ ساتھ رہنے کے لیے قسم کھاتے تھے، یعنی قدم پر قدم چلنے کے لیے قسم کھاتے تھے، لیکن پھر وہی دوست، وہی رشتہ دار، وہی آبا و اجداد یعنی وہی اقارب جب آپ مر جاتے ہیں تو پھر وہی لے جا کر آپ کو دفن کر دیتا ہے، پھر وہی کہتا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو، ٹھیک سے ماٹی دے دو، یعنی ٹھیک سے مٹی ڈال دو۔ پھر وہی دوست، پھر وہی رشتہ دار کہتا ہے کہ کہیں سوراخ تو خالی نہیں ہے، کہیں سوراخ تو بند نہیں ہوا ہے، یعنی پھر وہی لوگ کہتا ہے اور جو یعنی تمہارے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا، جو تمہارے ساتھ 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 رہنے کے لیے قسمیں کھایا کرتا تھا، اور پھر جب آپ مر جاتے ہو، دنیا سے چلے جاتے ہو، وہی دوست، وہی عزیز و اقارب تمہارے پاس ایک منٹ رکنے کو تیار نہیں، یعنی تمہارے پاس ایک منٹ دینے کو تیار نہیں، اور قبر کے اندھیرے میں اب اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اور تم دنیا میں رہا کرتے تھے تو لائٹوں کا انتظام تھا، اور تم دنیا میں تھے تو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہا کرتے تھے، پھر بھی تم کہتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور جب تم قبر کے اندر گئے ہو تو وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب وہاں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تمہارے پاس تمہارے دوست و اقارب تمہارے پاس یعنی تمہارے درد کو مٹانے کے لیے نہیں آتا ہے، اور اس وقت تمہارے پاس یعنی جس کے ساتھ تو جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا وہ تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں، تمہاری مصیبتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اگر اس وقت یعنی تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے بھائی سب تم کو دفنا کر گھر آ جاتا ہے، دنیا والے تم کو دفنا کر گھر آ جاتا ہے، اگر اس وقت تمہارے مصیبت میں کوئی کام آنے والا ہوتا ہے، اگر اس وقت تمہارے ساتھ دینے والا کوئی ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ ذات محمدی یعنی فاطمہ کا بابا حسنین کا نانا آتا ہے اور کہتا ہے یعنی جب فرشتے تمہارے چہرے سے کفن اٹھاتا ہے اور اس وقت یعنی رسول اعظم اپنے رخے چلمن ہٹاتا ہے اور پھر تیرے قبر پر حاضر ہو جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو تم کو یعنی تمہارے قبر پر یعنی رسول اعظم جلوگر ہو گیا ہے۔ حضرات ہر کسی کو موت آنی ہے، لیکن آج ہم موت سے اتنا دور ہیں، اتنا دور ہیں، بس میں ایک بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، زبان مبارک سے پکار کر کہتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اور جب قبر میں یعنی میت کو دفنایا جاتا ہے اور وہ اگر مومن ہوتا ہے تو قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ یہ میں موسیٰ یعنی تیرا آنا مبارک ہو، تم دنیا میں رہا کرتے تھے، تم مجھے عزیز مانتے تھے اور محبوب مانتے تھے، لیکن آج تم میرے محبوب ہو، آج تم میرے گھر میں آئے ہو، لیکن دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں اور تیرا آنا مبارک ہو۔ اگر اسی قبر میں یعنی جب یعنی کافر کو دفنایا جاتا ہے، مومن کو دفنایا نہیں جاتا ہے بلکہ کافر کو دفنایا جاتا ہے، تو قبر اٹھ کر کہتی ہے تیرا آنا مبارک نہیں اور تجھے میں پسند نہیں کرتی ہوں، اور تو دیکھنا دنیا میں رہ کر تو جس قدر اللہ کو بھول بیٹھا تھا اور تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، اور اس کی ایک طرف کی پسلیاں یعنی دوسری طرف کی پسلیوں میں مل جاتی ہے۔ اور رسول اعظم نے فرمایا ہے، دو انگلیوں کو اشارہ دے کر فرمایا ہے کہ اس کی پسلیاں یعنی اس کی قبر سمجھ جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر 70 اژدھا مسلط کر دیے جاتے ہیں اور اس کو نوچتے رہتا ہے اور ڈستے رہتا ہے، قیامت تک اس کو نوچتا ہے۔ اور پھر ایک شخص کے پاس ملک الموت آ کر کہتا ہے اے شخص میں تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہو کیا بات ہے؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تجھے رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، تجھے جانا منظور ہے۔ اس نے کہا میں رب تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے بہت پریشان ہوں، مدتوں سے انتظار کر
کر رہا تھا اور آج رب کی بلاوا آ گیا ہے، بولو کب چلنا ہے، میں تیار ہوں۔ وہ شخص یعنی ملک الموت کہنے لگے اے شخص سن لے، یعنی تجھے میں لے جاؤں گا لیکن تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کیا اتنی مہلت ہے؟ اس نے کہا، ملک الموت نے کہا رب تبارک و تعالیٰ تجھے اتنی مہلت دیا ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے اگر مجھے اتنی مہلت ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں وضو کر کے نماز کے لیے چلا جاؤں اور جب میں حالت سجدے میں چلا جاؤں اس وقت میری روح قبض کر لینا۔ اور اس کے بعد تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دیندار اور دنیا دار میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب دیندار یعنی دنیا دار دنیا کو چھوڑتا ہے تو بیوی کی یاد میں روتا ہے، بیٹی کی یاد میں روتا ہے، خاندان کی یاد میں روتا ہے، اور خاندان رشتہ دار کو یاد کرتے ہیں، عزیز و اقارب کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب دیندار دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ میں مروں تو حالت سجدہ میں جاؤں دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور میں جاؤں دنیا سے تو میں یعنی تو کلمہ کا ورد کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ جب وصال کر جاتے ہیں اس سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں اے لوگوں سن لو، جب میں مر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے یعنی رات کے اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ حضرت فاطمہ کا کتنا قد تھا، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ اور حضرت فاطمہ جب انتقال کر جاتی ہے اس کے بعد اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے، قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، اور جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ابو ذر غفاری نے کہا اے قبر سن لے، تجھ میں کون سما ہے؟ یہ رسول خدا کی پیاری بیٹی سما ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن اور حسین کا ماں ہے، یعنی یہ فاطمہ ہے جس کے استقبال کے لیے، جس کے تعظیم کے لیے رسول اعظم حبیب خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد قبر سے آواز آتی ہے اے ابو ذر سن لے، میں خاندان نہیں دیکھتی ہوں، میں حسب نسب نہیں دیکھتی ہوں، میں مالدار نہیں دیکھتی ہوں، بلکہ ابو ذر سن لے میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ کس کیسے آیا ہے، اعمال کیا کر کے آیا ہے، دنیا سے اچھا کر کے آیا ہے یا برا کر کے آیا ہے۔ اگر اعمال برا کر کے آیا ہے تو میں اس کو یعنی خوشبودار ہوا سے استقبال نہیں کرتی ہوں بلکہ بدبودار ہوا سے استقبال کرتی ہوں، اور بیچھو اور سانپ سے استقبال کرتی ہوں۔ اگر اعمال اچھے کر کے آتا ہے تو خوشبودار ہوا سے استقبال کرتی ہوں اور پھولوں سے استقبال کرتی ہوں۔ اے ابو ذر یہ تو رسول خدا کی پیاری بیٹی ہے، اس کا آنا مبارک ہو، مرحبا مرحبا، اس کا استقبال تو میں پھولوں سے